بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو فرسٹ ایئر اردو کی نظم ہم کے اشعار کی تشریح سکھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ پاک کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ آپ کی فرسٹ ایئر کی کتاب میں جو نظم شامل ہے اس کے شاعر ہیں ماہر القادری صاحب، اور اشعار یہ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ایک شعر پڑھ کر میں اس کی مختصر اور جامع الفاظ میں تشریح کروں گا۔ شعر نمبر 1 ہے: فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، فکر و دانش کی ہے معراج خدا کا اقرار، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار، یہی وجدان کی آواز ہے، یہی وجدان کی آواز ہے فطرت کی پکار۔ بچوں، شاعر ماہر القادری اس شعر میں یہ کہتے ہیں کہ انسان کی عقل اور سمجھ جہاں تک بھی جا سکے، معراج کا مطلب ہوتا ہے انتہائی اونچائی۔ جیسے آپ سب نے آقا علیہ السلام کا معراج کا واقعہ سنا ہوگا کہ آپ علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے، یعنی انتہائی بلندی پر۔ تو ہماری سمجھ کی جو معراج ہے، بلندی ہے، ہائٹ ہے، جب ہم اپنی بے حد سمجھ اور عقل سے اللہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یہی وجدان کی آواز ہے۔ وجدان کہتے ہیں بچوں سوچنے سمجھنے کی قوت، اندر جاننے کی، محسوس کرنے کی صلاحیت، اسے کہتے ہیں وجدان۔ اور فطرت نیچر، یعنی ہمارا وجدان ہو، فطرت کی تمام چیزیں ہوں، ہماری اپنی فطرت ہو، ہماری اپنی عادتیں ہوں، ہر چیز یہ گواہی دیتی ہے کہ اللہ پاک کی ذات ایک ہے اور ہر جگہ موجود ہے۔ شعر نمبر 2 ہے: اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ خلاق تخلیق کرنے والا، کریٹر۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جوہر کہتے ہیں بچوں ایٹم کو، یعنی کسی چیز کا سب سے معمولی ذرہ، the smallest particle of a substance is called an atom۔ تو ایٹم کو اردو میں جوہر کہتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایٹمی توانائی آج کتنی زیادہ ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہے کہ ایک ایٹم سے اتنی زیادہ توانائی اور انرجی ریلیز ہوتی ہے جس سے بہت سارے کام لیے جا سکتے ہیں۔ تو شاعر فرماتے ہیں اسی پیدا کرنے والے نے، بنانے والے نے ایٹم کو، چھوٹے چھوٹے ذرات کو طاقت دی، توانائی دی، اور پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار۔ بچوں، آپ نے اپنی زندگی میں مختلف ویڈیوز میں، مختلف ڈاکیومنٹریز میں، دستاویزی پروگرام میں آپ نے کئی ہزار رنگ کے پھول دیکھے ہوں گے۔ تو یہ ان کو یہ خوبصورتی، یہ شکل کس نے عطا کی؟ میرے اللہ پاک نے۔ تیسرا شعر ہے: اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکھر ہو کے رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ شاعر کہتے ہیں صنعت یعنی بنائی ہوئی چیز، مہارت سے بنائی ہوئی چیز یا مہارت کو ہم کہتے ہیں صنعت۔ نمونے سیمپل، ایگزامپل۔ نکھر خوشبو۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے رنگ ہیں، مہک ہے، خوشبو ہے، وہ پھولوں کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، یہ سب اللہ پاک نے تخلیق کی ہے۔ عقل حیران ہے کہ کسی کے اتنے زیادہ رنگ بھی ہو سکتے ہیں، اتنی طرح کی خوشبویات بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں
خزاں کے بہار، قدرت اتھارٹی طاقت. شاعر کہتے ہیں موسم آتے ہیں جاتے ہیں، کبھی خزاں کبھی بہار، ہر رنگ کا مالک ہر موسم کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. گویا سارے موسم بنانے والے ذات صرف میرے اللہ پاک کی ہے. ہم شعر نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں. اسی مالک اسی خالق کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کہ گل بانگے ہزار. شاعر کہتے ہیں کہ ہم اور ثنا یعنی تعریف کس کی بیان کرتے ہیں؟ اس خالق کی، اس مالک کی. کس خالق اور مالک کی؟ کہ آبشاروں کا ترنم ہو، یعنی یہ جو ساری تخلیقات ہیں اس کا مالک اللہ ہے، اس لیے سب اس کی ہی تعریف بیان کرتے ہیں. آبشاروں کا ترنم ہو. آبشار کہتے ہیں بچوں واٹر فالز کو. جب پانی پہاڑوں سے نیچے گرتا ہے تو بڑی خوبصورت سی آواز پیدا ہوتی ہے، اسے ہم کہتے ہیں ترنم. گلبان کہتے ہیں آواز دینے کو. اور ہزار، ادھر ہزار کا مطلب ہے بلبل. بلبل ایک پرندہ ہے. تو اب مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ آبشار یعنی پانی سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، بلبل جو آواز دیتا ہے، پرندے جو آواز لگاتے ہیں، یہ سب مل کر اللہ پاک کی شان بیان کرتے ہیں. شعر نمبر 5. یہ کڑکتی ہوئی بجلی، یہ گرجتے بادل، یہ سمندر کی تہیں اور یہ پہاڑوں کا ابھار. شاعر کہتے ہیں اللہ کی تخلیق کی، اختیارات کی، قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کڑکتی ہوئی بجلی، تھنڈرنگ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کی طاقت کا پورے سائنسدان اندازہ نہیں لگا سکتے دنیا بھر کے، وہ بجلی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. بادلوں کی گرج، جب بادل گرجتے ہیں آپس میں ٹکراتے ہیں، جو بہت زیادہ بلند آواز پیدا ہوتی ہے، وہ یقیناً اللہ پاک کی تخلیق کی ہوئی بنائی ہوئی ہے. یہ سمندر کی تہیں، سائنس حیران ہے کہ سمندر کتنا زیادہ گہرا ہے، کتنے کلومیٹر تک گہرا ہے، کتنے ہزار فٹ گہرا ہے. یہ اس کی جو لیئرز ہے، تہیں کہتے ہیں لیئرز کو، یہ بنانے والا اللہ پاک ہے. اور پہاڑوں کا ابھار، زمین کی سطح پر، سرفیس پر اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنانے والی ذات صرف ایک ہے، صرف ایک ہے، اور وہ ہے میرے اللہ پاک. شعر نمبر 6. کبھی گرمی کبھی سردی، کہیں سایہ کہیں دھوپ، کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کہیں غار. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی عام انسان کوئی تخلیق کرتا ہے، کریٹ کرتا ہے چیز، تو وہ ایک خاص قسم کی ہوتی ہے. بہت سارے اقسام کی ایک چیز نہیں ہوتی. لیکن اللہ پاک نے جب زمین بنائی تو اس میں مختلف موسم بنائے. موسم کیسے بنائے؟ ایک علاقے میں اگر سردی ہے تو کسی علاقے میں گرمی ہے، کسی علاقے میں سایہ ہے، شیڈ ہے، شیڈو نظر آ رہے ہیں، تو کہیں دھوپ نظر آ رہی ہے. گویا اللہ یہ بتاتا ہے کہ زمین کی ہر جگہ پر میرا تصرف ہے، میرا اختیار ہے، میری طاقت ہے کہ میں جہاں چاہوں جو موسم لے کر آ جاؤں، میں جہاں چاہوں روشنی اور جہاں چاہوں اندھیرا لاؤں. یہ میرا اختیار ہے. کہیں جنگل کہیں گلشن، کہیں ٹیلے کہیں غار. اچھا، ہم زمین پر رہتے ہیں تو ہم بڑے حیرت انگیز مناظر دیکھتے ہیں کہ زمین ہے تو صحیح فلیٹ، لیکن کہیں پر جنگل بنا دیے، کہیں پر گلشن باغ بنا دیے، کہیں پر ٹیلے کہتے ہیں راکس اور کلفس کو، اور کہیں پر غار یعنی کیوز بنا دیے. گویا مختلف طرح کی اللہ پاک نے زمین کو شکلیں دی. اور آج سائنس حیران ہے کہ ان ساری شکلوں میں، یعنی پہاڑ، جنگلوں میں، باغات میں، غار میں،
یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ شاعر کہتے ہیں کہ اتنے جو میں نے مناظر بیان کیے، میں نے اللہ پاک کی بہت ساری تخلیقات کو اپنی نظم میں بیان کیا، یہ سب اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ پاک کی تخلیقات ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں، ہم ان پر غور و فکر کر سکتے ہیں۔ تو شاید یہی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم اللہ پاک کی تخلیقات کو، بنائی ہوئی چیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھو، اس دنیا میں، اس کائنات میں دیکھو، ان پر غور و فکر کرو، پھر خود بخود تمہارا دل چاہے گا کہ تم اللہ کو پکارو، اسی سے مدد مانگو اور اسی کی شان بیان کرو، کیونکہ در حقیقت وہی ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی ہے صرف جس کی ہم عبادت کریں اور جس کو اپنا رب، اپنا مالک اور اپنا پروردگار ہے۔ امید ہے بچوں آپ لوگوں کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، اپنی رائے سے آگاہ کریے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔